پھر اس کے بعد ہمارا ایک پیرنٹنگ فوکس آ جاتا ہے. سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں سے یہ خطاب ہے. کیا ہے؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ فوکس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شروع میں وہ حدیث بھی سن لی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو دین دیتے ہیں. بچہ فطرتاً نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، بچہ فطرتاً اللہ کے آگے جھکنا چاہتا ہے، بچہ فطرتاً سارے کام دین کے کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوگا اور اگر گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آ کے سجدہ کرے گا سب سے پہلے. یہ اس کی فطرت ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤں. لیکن وہ سجدہ کرتے کرتے کیوں چھوڑ دیتا ہے سجدہ کرنا؟ اس لیے کہ ہم اس کا رخ موڑتے ہیں باقی ڈائریکشن میں اور وہیں سے اس کے اندر خرابی آتی ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ بچہ میری لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ مدر ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بچوں میں محنت کرنی چھوڑ دی. ہم کہتے ہیں ہائے اللہ کاش یہ والا بچہ آج نہ آئے کلاس میں، بڑا تنگ کرتا ہے. ہم اس کو ایز این انویسٹمنٹ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ میری کلاس میں آگے جائے نہ. ماں ہے، میں کہتی ہے کہ میں اس کو کیسے سیدھا کروں، فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے، کاش وہ میرا بچہ ہوتا. پہلے تو صرف بچے کہتے تھے نا کہ فلاں کی اماں اچھی ہیں، اب ہم فلاں کے بچے کو کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے. ہمیں اپنے آپ کو کیا بتانا ہے؟ یہ بچے کیا ہے ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے تمام اعمال وہیں پہ رک جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں اس تک جاتی رہتی ہیں. کیا؟ صدقہ جاریہ، دوسری چیز نفع بخش علم جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور تیسری چیز وہ اولاد، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو اگر آپ ٹیچر بھی ہیں اور آپ سمجھیں کہ میں نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کے اندر کوئی ایک چیز ڈال دی، کہاں تک جائے گی؟ میری زندگی کے بعد بھی مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا. اس لیے آپ کو کبھی پڑھانے سے تھکنا نہیں چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نا اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے. چائلڈ کیئر ان اسلام ول بگن ود اے پیراڈائم شفٹ. آپ نے اپنی سوچ، دل اور ایکشن میں ایک موافقت لانی ہے. کیونکہ سوچ ہم کیا رہے ہیں؟ دین، مسلمان. دل میں کیا ہے؟ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. لیکن بیہیویئرز ہمارے نہیں ٹھیک ہوتے. کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے نا، اس کے لیے یہ کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ اگر آپ کی فیلنگز اور آپ کی تھاٹس میں نیگیٹیوٹی آ جائے یا آپ اپنے آپ کو نیگیٹو میسج بار بار دیتے رہیں تو آپ کا بیہیویئر نہیں ٹھیک ہوتا. مثلا آپ نے کہا آج تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا نا، کل سے نہیں ڈانٹوں گی، آرام سے پڑھاؤں گی. لیکن جب آپ ہانڈی بنا رہی ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں بے شک آرام سے بھی پڑھاؤ، سننا تو ہے نہیں، اس کو جتنا مرضی سمجھاؤ اس نے کرنا تو وہی ہے، ڈھیٹ بہت ہے. آل نیگیٹو تھاٹس. اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ نے ایک چیز کا ارادہ بھی کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کر نہیں پاتی. بڑا کہتی جاتی ہے ہاں نہیں اب نہیں ماروں گی، لیکن جیسے اس نے کچھ کیا نہیں، جوتی آ گئی، پھر ڈنڈا آ گیا، پھر ایک گلیئر آ گیا، گھوری آ گئی، اور سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. آپ نے اپنی سوچ میں نا اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. مثلا کنٹرولنگ بیہیویئر، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. کنٹرولنگ بیہیویئر کیا ہے؟ ہر وقت گھور گھور کے دیکھ کے کام کروانا. دیکھیں اس سے تقویٰ نہیں بلڈ ہوتا بچوں کے اندر. ہم نے ان کے اندر الٹیمیٹلی تقویٰ ڈالنا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ گھورنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ہوں اور میں غصے سے دیکھ رہی ہوں تب تو صحیح کام کرو، جب میں نہیں ہوں تب جو دل چاہتا ہے کرو. اسی وجہ سے اگر آپ نے جو بھی آپ تربیت کر رہے ہیں، آپ اپنے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں، کھڑکی سے باہر جھانک کے سوسائٹی کو دیکھیں. دس از آور پروڈکٹ. ایفیشینٹ لگنے سے آپ نہیں سکھا سکتے. کیا ہے؟ دیکھیں نا میں تو سارا دن اسی کے ساتھ کھپتی رہتی ہوں، میں تو کچھ کرتی ہی نہیں ہوں. اب سوال آتا ہے میرا بچہ پڑھتا نہیں، اچھا آپ اس طرح پڑھائیں، وہ بھی کر لیا، یہ کریں وہ بھی کر لیا. ٹیچر ہے اسکول میں، آپ ڈسپلن کریں، وہی تو کر رہی ہوں. آپ اسے سمجھائیں، سمجھا لیا. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ ایفیشنسی از وین یو ایکچولی آر گیونگ ریزلٹ.
اگر ریزلٹ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے جو بھی ٹیکنیک آپ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب وہ کیا ٹیکنیک ہوگی؟ پروفیسر گوگل آپ کی سروس پہ ہیں, ہر چیز وہاں موجود ہے. پڑھنے کی عادت ڈالیں, ہر وقت شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. دوسرا یہ ایکسیسو رولز ایسے بنا دینا جو کہ ریئلسٹکلی کام نہ کر رہے ہوں. مثلا بہت سی مائیں کہیں گی میں نے جی اس کو کہا رات کو برش کر کے سونا ہے, میں نے جی کہا ہے جی بس 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھنا, بس کمپیوٹر پہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھنا. ہو جاتا ہے ایسے. میں نے بچے کو کہا لائن بنانی ہے, میں نے کہا ٹائم پہ آنا ہے. ہو جاتا ہے ایسے؟ نہیں. سو کرنا کیا ہوگا؟ ڈائریکشن, مقصد اور ایک پیار محبت. اس کے بغیر آپ اپنے بچے کو کیئر نہیں دے سکتے, آپ اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکتے. چلیں آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو کرنا یہ ہوگا جو کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ. تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ پرنسپل کیا ہے؟ یہ پرنسپل یہ ہے جہاں جہاں میرا بس چلتا ہے نا وہاں تو میں صحیح کام کروں. ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اون نہیں کرتے. مثلا ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہی ہے اور اگر 2 بچے مس بہیو کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ کیا کہتی ہے؟ چلو پرنسپل کے پاس. آپ نے اپنی رعیت کو خود مینج کرنے کی بجائے اس بچے کو یہ سکھایا میں تو کچھ کر نہیں سکتی, آئی ایم ہیلپ لیس, آئی ڈونٹ نو اینی ٹیکنیک ٹو ہینڈل یو. اور پرنسپل ہی ہے تو وہ کچھ کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بچہ جیسے ہی پرنسپل کو یا سینئر کو ایسی میم ان کو دیکھے فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی کلاس میں آتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں میم کچھ آپ کہہ کے تو دیکھیں مجھے. اور ہم کہتے ہیں لگتا ہے اس کے آپ کے آفس میں مجھے روز اس کو لانا پڑے گا. آپ نے اس کو کیوں بار بار کہا کہ فلاں شخص آپ کو فکس کرے گا؟ آپ کے بچہ ابھی تو تم میری کلاس میں ہو, میری کلاس میں تو آپ کو ایسے ہی بیٹھنا پڑے گا اور یہی کام کرنا پڑے گا. اسی طرح ماں سارا دن بچوں کے ساتھ گھر میں کھپ رہی ہیں اور جب بچہ کوئی غلط کام کرے کہتی ہیں آنے دو تمہارے ابو کو, اور پھر کہتی ہیں جی فائدہ تو کچھ نہیں ہے. وہ آتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہتے. تو پھر بچہ کہتے ٹھیک ہے بابا نہیں کرنا ہے تو بابا سے ہی بات کریں گے, اور بابا تو بڑے اچھے ہیں, ان کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہے. ایک ماں ہی مشکل ہے. سو چائلڈ کیئر ان اسلام میں پھر کیا ہوگا, کیا کریں بچوں کے ساتھ؟ سب سے پہلی چیز جو مجھے بہت اسٹرانگلی فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے اپنے بچے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں. جیسے کہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 دیکھیں, اس میں کیا آتا ہے یا بنیا. لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ نصیحت کی. لیکچر نہیں دیا, تانے نہیں مارے, نصیحت کی. یہ جو واعظ ہوتا ہے نا یہ وہ ہوتا ہے جو بہت پیار محبت سے کسی کو سمجھانا. جیسے آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ کسی مشکل میں ہے, آپ سے کوئی غلط کام کر رہی ہے, آپ اسے کتنی محبت سے سمجھاتی ہیں. کیا؟ یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ بچے کو قرآن پڑھائیں. ہم تو صرف ناظرہ پڑھاتے ہیں اور پھر ختم, آمین ہوگی, قرآن کرو پیک, اب پڑھائی بہت زیادہ ہے. سارا دن پوچھتے رہتے ہیں قرآن ٹیچر سے کب اس کا ختم ہوگا قرآن, کیونکہ ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے. جبکہ آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے بیٹا جس دن تم نے قرآن کھول لیا اب یہ ساری زندگی نہیں بند ہو سکتا. پہلے 1 دفعہ پڑھو, پھر اس کو میچور کرو, پھر اس کا فہم لو, پھر اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو, پھر لوگوں تک اس کو پہنچاؤ. چاہے تم ڈاکٹر بنو, چاہے تم انجینئر بنو, چاہے تم MBA کرو, تم ماسٹرز کرو, جو مرضی کام کرو, لیکن اللہ کا بندہ صحیح طرح بننا ہے. اسلامک انوائرمنٹ دیں بچوں کو, ماحول میں تبدیلی لائیں. ہمیں تو اینول فنکشن میں نہیں سمجھ آتی کہ ناچ گانے اور بےہودگی کے علاوہ اور کیا کریں. ہم نے تو دین کا مذاق بنا لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پکچر دیں, اور وہ کیسے آئے گی؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے آئے گی. کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو سمجھنا, ان کی پہچان کرنا, صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں کہ قرآن کو عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنایا. اللہ کے حقوق بتائیں, جو اپنے رب کا بندہ نہیں بن سکتا, اللہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, وہ لوگوں کے حقوق نہیں دے سکتا. سورہ لقمان میں ہی آیت نمبر 17 میں آتا ہے یا بنیا. پھر وہ اپنے بیٹے کو اور بات سمجھا رہے ہیں, کیا؟ اقیم الصلاۃ,
نماز ادا کرنا. کیوں؟ جو نماز پڑھے گا نا اس کے اندر صبر بھی آئے گا, شکر بھی آئے گا. پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, امر بالمعروف کرو, نہیں انل منکر کرو. سیوک سینس دینا سوسائٹی میں, وٹ از رائٹ وٹ از رانگ. بچہ آپ سے پارک میں پوچھتا ہے ماما یہ کہاں پھینکوں, پھینک دو ادھر کونے میں, ڈسٹ بن سامنے پڑی ہوئی ہے, تھوک دو یہاں. باتھ روم جیسا مرضی گندا چھوڑاؤ, پبلک پلیس ہے, ہمیں کیا, وہ کر لیں گے صاف. چیز ٹوٹتی ہے, جھولا ٹوٹتا ہے, 200 پاؤنڈ میرا وزن ہے, لیکن میں نے لکھا بھی ہوا ہے یہ جھولوں پر صرف بچے بیٹھے ہیں, لیکن میں نے تو بیٹھنا ہے. اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ آپ کی ہی چیز ہے ساری, ہمارا اس سے کچھ نہیں ہے. پھر وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور ان چیزوں پہ صبر کرنا جہاں مشکلات آئیں. اسرٹیو اسکل سکھانا, ڈیسیژن میکنگ سکھانا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے. ان کو ڈٹرمینیشن دینا کہ بیٹا دنیا جہان غلط کام کری, ہم نے صحیح کام کرنا ہے.